السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک لطیفہ سماعت فرمائیں جس کا عنوان ہے شیطان کے بھائی۔ ایک بزرگ تھے، وہ ایک دن جنگل میں جا رہے تھے اور رات کا وقت تھا، تو راستے میں ایک بہت لمبا چوڑا آدمی سویا ہوا تھا۔ تو بزرگ نے سوچا کہ اتنا لمبا چوڑا آدمی تو ہو نہیں سکتا، لہذا اس سے پوچھا جائے کہ کون ہے۔ بزرگ نے اسے اپنے پیر سے ٹھوکر مار کر جگایا اور پوچھا، تو کون ہے؟ وہ اٹھا اور کہنے لگا کہ میں شیطان ہوں۔ بزرگ نے اس سے کہا کہ تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ تو شیطان نے کہا، میں آرام کر رہا ہوں۔ بزرگ نے کہا، تو اللہ سے وعدہ کر کے آیا ہے کہ دنیا میں اللہ کے بندوں کو بہکاتا رہوں گا، پھر تجھے وقت کہاں سے ملا جو تو یہاں سو رہا ہے؟ تو شیطان نے جواب دیا کہ دنیا میں کچھ ایسے مولوی پیدا ہو گئے ہیں جو مخلوق خدا کو شرک و بدعات کی دعوت دے رہے ہیں، جو خود نماز نہیں پڑھتے ہیں اور دوسروں کو نماز کی دعوت بھی نہیں دیتے ہیں، بلکہ یہ نماز پڑھنے والوں کی نماز چھڑوا دیتے ہیں۔ یہ لوگ میرا کام مولوی کے شکل میں رہ کر بھی تن من دھن سے کر رہے ہیں، اس لیے مجھے کچھ وقت آرام کے لیے مل گیا ہے۔ فائدہ: علماء کی دو قسمیں ہیں، ایک علماء حق اور دوسرا علماء سو۔ علماء حق نے ہمیشہ قرآن و حدیث کی خدمت کی اور لوگوں کی صحیح راہ نمائی کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر خود بھی عامل رہے اور دوسروں کو بھی دعوت دی۔ مگر دوسرا گروہ جو علماء سو کہلاتا ہے، اس نے دنیاوی مقاصد کے لیے قرآن و حدیث کی غلط تشریح کی اور بدعات و خرافات کی تبلیغ کی اور لوگوں کو مزاروں اور درگاہوں پر سجدہ کرایا، اور یہی علماء سو ان کی گمراہی کا ذریعہ بنے۔ یہی وہ گروہ ہے جس کی گمراہ کن کارناموں سے شیطان خوش ہوتا ہے اور یہ سوچ کر اسے اطمینان و سکون ملتا ہے کہ ایک ایسا گروہ میری جگہ تیار ہوا ہے جو میرے کام کو بحسن خوبی انجام دے رہا ہے۔ اس دنیا میں ایسے علماء کی کمی نہیں ہے جو اپنے آپ کو اہل سنت کہنے کے باوجود بدعات و خرافات کو پھیلاتے ہیں، جو مزاروں پر جا کر افعال کفریہ و شرکیہ کرتے اور کراتے ہیں اور اسی کام کو موجب نجات بتلاتے ہیں۔ یہ لوگ نہ خود نماز روزہ ادا کرتے ہیں اور نہ دوسروں کو ترغیب دیتے ہیں۔ ان کا مقصد فقط لوگوں کو خوش کر کے دنیا حاصل کرنا رہتا ہے۔ اللہ بچائے ہمیں ایسے گمراہ کن علماء سے جو علماء سو ہیں۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔